نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16واں پارہ ہے، پہلی آیت۔ اس نے کہا قال علم، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک بار پھر یاد دلائی اور کہا آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کیا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہ کر سکو گے؟ پہلا موسیٰ علیہ السلام کا بھول چوک کا نتیجہ، اب صبر نہ کر سکنے پر اعتراض۔ رب العزت نے جو ہے صبر کے بارے میں فرمایا یقیناً جو صبر کرے اور معاف کرے یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورۃ الشعراء کی 43 نمبر آیت میں جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے، جو بے نیازی بڑھتا ہے اللہ بھی اس سے بے نیازی بڑھتا ہے، جو شخص اپنے اوپر صبر کو ڈال لیتا ہے تو اللہ بھی اس پر صبر اور استقلام جو ہے پیدا فرما دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے بہتر کوئی خیر نہیں ملے۔ صبر تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ بخاری کی 1469 نمبر حدیث۔ دوسری آیت، موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی بارے میں سوال پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام خود اپنی جو ہے وہ سزا پیش کر رہے ہیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ سیدنا ابن عباس نے سیدنا ابی بن کعب سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپنے جو اس کی ابتداء فرماتے تھے وہ یوں کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر۔ اگر وہ صبر کر لیتے تو حضرت خضر سے بہت سے عجائب اور جان لیتے، لیکن انہوں نے خود کہہ دیا اب مجھے ساتھ نہ رکھنا، میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ ابو داؤد کی 3984 نمبر حدیث۔ تیسری آیت ہے، چنانچہ دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک کہ پہنچے وہ ایک بستی کے پاس، اور انہوں نے ان کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اور ان کی مہمان نوازش جو ہے وہ نہ کی۔ تو پھر انہوں نے اس بستی میں دیوار پائی جو گر رہی تھی تو اس نے خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، دین تو سکھاتا ہی خیر خواہی ہے، بات پہنچا دی جائے خیر خواہی سے، وعدہ خلافی تھی یہ تو تھی۔ دونوں چل پڑے ایک بستی تیسری کی طرف، اور وہ بخیل تھے وہاں کے رہنے والے، انہوں نے ٹھہرنے کی درخواست کی ان سے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ دیوار جو ہے خضر علیہ السلام نے اپنے رحم کے معاملے سے جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور وہ پھر بول پڑے، پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات کی پاس نہ رکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خاطر تواضع کرے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ کتنے دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن 1 رات اور 3 دن تک، تو اس کے بعد جو بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے صدقہ ہے، اور وہ خیر کی بات کہے جو بھی کہے اس سے مہمان سے۔ مسلم کی 4513 نمبر حدیث میں۔ چوتھی آیت، اس نے کہا میرے اور آپ میں اب جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے اے موسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا خضر نے کہا موسیٰ کو جو کہ توجہ دلائی ان کے اسی بات پر جو انہوں نے خود کی تھی، شرط پوری نہ کی، وعدہ پورا نہ کیا، اب معذرت، جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ بچے کے قتل کے وقت یہ شرط آپ نے خود لگائی تھی، اب سوال کروں تو ساتھ نہ رکھنا، اس شرط کی روح سے آپ میں اور مجھ میں جدائی ہے، نہ عذر باقی رہا اور نہ ساتھ رہنے کی کوئی وجہ۔ اب جو ہے کشتی جو میں نے پھاڑی تھی، دیوار کیوں اوپر کر دی اور بچہ کیوں قتل کیا تھا، اس کی اب شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں آیت، رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو کام کرتے تھے، میں نے ارادہ کیا اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، یہی صحیح وجہ تھی۔ سیدنا ابن
سیدنا ابن جابر بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس کی یوں قرات فرمایا کرتے تھے اس آیت کی، کہتے ہیں ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح کشتی غصب کر لیتا۔ بخاری کی 4725 نمبر حدیث۔ 6ویں آیت، اور رہا لڑکا، ان کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا، وہ بچہ سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ لڑکا جو ہے جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ روز اب سے ہی کافر پیدا ہوا تھا۔ مسلم کی 2661 نمبر حدیث۔ 7ویں آیت ہے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں اس سے زیادہ قریب ہو، یعنی اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اور پاک بیٹا عطا فرمائے، کیونکہ وہ بالغ ہوتا تو اپنے والد کو والدین کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کفر پر لے جاتا۔ اور صبر اور شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ ظاہری اسباب تو ہمیں جو ہیں وہ ایک بڑے اندھیرے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اس کے پیچھے خیر کیا چھپی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے خیر چھپائی ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے جو ہے وہ خیر ہے۔ 8ویں آیت ہے، اب رہی وہ دیوار جو وہ شہر کی جو میں نے ٹھیک کی تھی، اب وہ جو شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، اور دونوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا۔ رب نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت تھی، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نیک لوگوں کی حفاظت یوں ہی فرماتا ہے، کیونکہ جب والدین نیک ہوتے ہیں تو اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، یہ تھا 16ویں پارے کا پہلا رکوع جس کے اندر سارا مکالمہ جو ہے بیان ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔